الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی سنسنی خیز خبر پر بات کریں گے جس نے عالمی منظرنامے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران نے اسرائیل پر دن دہاڑے ایک حیران کن اور شدید حملہ کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس واقعے کی اصل در حقیقت کیا ہے اور اس کے پیچھے کی پوری کہانی کیا ہے۔ ایران کا دن کے وقت حملہ۔ ایران نے آج دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ صرف رات کی تاریکی میں حملے کرنے والا ملک نہیں بلکہ دن کے اجالے میں بھی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس بار ایران نے اسرائیل پر ایک ایسا تباہ کن حملہ کیا ہے جس نے پورے تل ابیب اور مرکزی اسرائیل علاقوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ یہ حملہ نہ صرف اپنی شدت کے لحاظ سے خطرناک تھا بلکہ اس نے اسرائیل کے دفاعی نظاموں کے کلی بھی کھول دی ہے۔ اسرائیل کا جدید اور قابل فخر آئرن ڈوم سسٹم جو دنیا بھر میں مشہور ہے، اس حملے کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ صرف آئرن ڈوم ہی نہیں بلکہ دیگر دفاعی ٹیکنالوجیز بھی اس حملے کے سامنے بے بس دکھائی دی۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ایران نے اس حملے میں کوئی ہائپر سونک میزائل یا انتہائی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا۔ یہ عام قسم کے بیلسٹک اور کروز میزائل تھے، لیکن ان کی درستگی اور ٹائمنگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ سیدھا اپنے ہدف پر جا کے لگے اور اسرائیل کے دفاع کو مکمل طور پر بے اثر کر دیا۔ اس وقت تل ابیب اور وسطی اسرائیل شدید بحران کا شکار ہیں۔ ہر طرف افراتفری اور خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ سائرن مسلسل بج رہے ہیں، شہری پناہ گاہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں اور حکام نے پورے علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ہسپتالوں کو ہائی الرٹ کر رکھا ہے جبکہ ریسکیو ٹیمیں سڑکوں پر متحرک ہیں۔ ایران کے اس حملے نے نہ صرف اسرائیلی دفاع کو حیران کر دیا بلکہ ایک زبردست پیغام بھی دے دیا ہے کہ ایران جب چاہے، جیسے چاہے اور جہاں چاہے حملہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی مکمل جنگ نہیں بلکہ صرف ایک جھلک تھی، ایک تنبہ کہ ایران اگر چاہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ تباہی لا سکتا ہے۔ اس واقعے نے اسرائیل کے عوام اور قیادت دونوں کو ایک نئی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ آیا وہ واقعہ آئندہ ایسے حملوں کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ ایران نے اپنے حالیہ حملے کے ذریعے نہ صرف اسرائیل کو نشانہ بنایا بلکہ سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک براہ راست اور دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ چند دن پہلے ٹرمپ نے تہران کو خالی کرنے کی دھمکی دی تھی، جس پر ایران نے نہایت سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ ایسی دھمکیاں اس کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ ایرانی قیادت نے عندیہ دیا ہے کہ وہ جنگ کی آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے اور اگر دشمن نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایران بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ بیان صرف الفاظ نہیں بلکہ ایران کے حالیہ حملوں نے ان دعووں کو عملی طور پر ثابت بھی کر دیا ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی فوری رد عمل دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی ایئر کرافٹ کیئر تعینات کر دیا گیا ہے، جو کہ کسی بھی بڑے عسکری آپریشن کی تیاری کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف مکمل فوجی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ آنے والے دن عالمی سیاست اور سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اہم، شدید خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایران نے اپنے اس حملے کو محض ایک ابتدائی قدم قرار دیا ہے، ایک ٹریلر جو آنے والے بڑے طوفان کی جھلک دکھا رہا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی صرف شروعات ہے اور وہ آئندہ حملے دن کے وقت بھی کریں گے اور رات کے اندھیرے میں بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دشمن کو کبھی بھی چین سے سونے نہیں دیا جائے گا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایران نے اس کارروائی میں صرف 20 کے قریب ہلکے نوعیت کے میزائل استعمال کیے، جن میں جدید یا ہائپر سونک ٹیکنالوجی شامل نہیں تھی۔ یہ وہی میزائل ہیں جنہیں یمن کے حوثی باغیوں بھی استعمال کرتے رہے ہیں، یعنی بنیادی اور سادہ سطح کی ٹیکنالوجی۔ لیکن ان سادہ میزائلوں نے اسرائیلی کی انتہائی مہنگے اور جدید دفاعی نظام کو نہ صرف چکمہ دیا بلکہ نشانے پر بھی کامیابی سے لگے۔ یہ حملہ دراصل ایک نفسیاتی اور عسکری پیغام بھی تھا کہ ایران کو روکنا آسان نہیں اور وہ محدود مسائل کے باوجود اپنے اہداف حاصل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔
ایران نے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ اس کے پاس ابھی بہت کچھ باقی ہے، اور اگر حالات نے رخ بدلا تو اگلا حملہ کہیں زیادہ تباہ کن، وسیع اور خوفناک ہوگا۔ یہ حکمت عملی نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بھی ایک کھلا چیلنج ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے ملک بھر میں تمام عوامی تقریبات پر بڑے اجتماعات کو فوری طور پر منسوخ کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے اور فوجی تنصیبات چہل پہل بڑھ چکی ہے۔ اسرائیلی فوج، خفیہ ایجنسیاں اور حکومتی ادارے ایک بڑے رد عمل کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب ایران پر براہ راست اور بھرپور حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ادھر امریکہ، خاص طور پر سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایک دوہری حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں۔ بظاہرہ وہ ایران سے بات چیت کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ وہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک، خاص طور پر خلیجی ریاستوں کو ایران کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ یہ ایک ایرانی امریکی چال ہے، بات چیت کا دکھاوا اور میدان جنگ کی تیاری۔ ٹرمپ نے کھلے عام مطالبہ کیا ہے کہ ایران فوری طور پر نہ صرف اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرے بلکہ سویلین، عام شہری سطح پر یورینیم کی افزودگی بھی بند کرے۔ ایران نے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات بے سود ہیں، کیونکہ اعتماد کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں ایک بڑے رجیم چینج آپریشن پر متفق دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا ہدف ایران کی موجودہ قیادت ہے، خاص طور پر اس